بھائی جڑی اتنی محبت سے آئے سرکار کے میلاد میں آقا کے غلام کو یاد کرنے، میرے سرور کائنات کا میلاد منانے تشریف لائے، میرے پیر بھائی دوست احباب گجرا والے کی جماعت سے تعلق رکھنے والے پیر بھائی علماء کرام بالخصوص ماشاءاللہ قیادی صاحب سعید صاحب اور دیگر جتنے جو بھی تشریف لائے، آپ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ابھی موضوع بڑا شاندار چل رہا تھا، ایک ہلے سارے گل سمجھ آ گئی سی نہیں، ابھی وقت لگے گا، ابھی چراغ روشن ہوتے ہیں نا، جب آپ ایک چراغ روشن کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اس کا جو اجالا ہے وہ اجالا اندھیروں کو دور کرتا جاتا ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کے غلاموں کی اتنی شان ہے، ذکر دیکھیں نا، آپ یہاں جس غلام کی ہو رہی ہے وہاں غلام کو نہیں ہے جب کوئی اور خاندان جنہا پورے دا پورا خاندان شہید ہو گیا ناموس رسالت کی بات کرنے والوں تو اڈا پہ ہیرو کوئی اور ہونا چاہیے جس نے آقا کی ناموس پہ آل رسول کی ناموس پہ ایسا پہرا دیا قیامت تک کوئی اور دے نہیں سکتا۔ ایک میرے سرکار کے دین پر دیکھو نا جائی صاحب کچھ بھی ہو گیا، میرے سرکار نے فرمایا اسی علی کا ساتھ نہ چھڑنا، غلام 92 سال کی عمر تک پہنچ گیا، ساتھ نہیں چھوڑا، کیوں میرے سرور کائنات کا حکم تھا۔ اور ہم چونکہ جو شانہ بھی عطا ہو جائے، بات یاد رکھیں جس کو جو رتبہ ملا جو شان ملی وہ میرے آقا کی عطا سے ملی۔ کوئی عثمان غنی ہے تو میرے سرور کائنات کی وجہ سے، کوئی صدیق اکبر ہے تو میرے آقا کی وجہ سے، کوئی مولا علی ہے تو میرے آقا کی وجہ سے، اور اسی طرح عمار بن یاسر ہے وہ بھی میرے آقا کی وجہ سے۔ یہ شانہ ساری سرکار دیا ہے۔ جب ہم سرکار کے غلام سنو، میں ہمیشہ کہتا ہوں سرکار کے غلام کو یاد کرتے ہیں، در حقیقت آقا کو یاد کر رہے ہو۔ وہ غلام سنو، ہم کہتے درویش، درویش کون ہے؟ درویش وہ درویش ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جس کی صحبت جس کا ذکر تمہیں میرے آقا کے قریب نہ لے جائے۔ درویش ہے ہی وہ جس کی صحبت میں رہو یا جس کا ذکر کرو، جس کو یاد کرو تمہیں یاد مصطفیٰ ہے، تمہیں سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنا سکھائے، وہ ولی ہے، وہ درویش ہے۔ جو اس کے علاوہ ہے وہ رستہ ہو رہے۔ تو یہ جس غلام کا ذکر آج ہوا ہے، جنرل صاحب جس طرح ایک وقت تھا نا بحث ہوتی تھی سرکار کے والدین کے بارے میں، پھر ایک آقا کا غلام میرے علی سرکار نے ہاتھ سے پیچھے رکھا اور نے کہا کرو شان میں ہاتھ، میرے آقا نے ہاتھ کمر پر رکھا، میرے حضور نے ایسا اجالا کیا اور کرتا ہے کوئی سوال، یہ سوال ختم ہو گئے، یہ ختم ہو گئے، اب میرے آقا کے آباء و اجداد کے نعرے لگتے ہیں۔ ہم نے جیسے میں نے کہا نا کہ ایک درویش نے آقا کے کرم سے میرے سرکار کے فضل سے ایک نواں رستہ بھی خواہ چھڑیا، اسی طرح وقت لگے گا انشاءاللہ میرے سرکار کے غلاموں کا بھی نام روشن ہے۔ جیسے میرا ایمان ہے کہ سرکار کی آل پاک کا نام قیامت تک روشن رہے گا، اسی طرح سرکار کے خدمتگار غلاموں کا بھی نام روشن رہے گا۔ آج ہم نے شروع کی ہے، انشاءاللہ یہ یاد رکھیے گا، یہ میلہ آئے گا تو یاد کریں گے۔ یہ راستے حق کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا،
یاد رکھیے گا حق صاحب قبلہ شاہ باشا کے حق ساجی ہے یہ حق ساجدہ مگر حق کا راستہ مشکل راستہ یاد رکھیں اس راستے پر چلیں گے کامیابی آپ کو ہی ملے گی آقا کے غلاموں کا دیکھیں بات سنیں ہم نے تو ایک ہی نعرہ سنا تھا ایک ہی نعرہ دیکھا ہے کہ غلامی رسول میں وہ میرے آقا کے اصحاب نے کر کے دکھایا اسی وہ ہم ان کو کیوں نہ یاد کریں جنہوں نے اپنا پورا گھر کا گھر وار دیا میرے سرکار کو یہاں میری تمہاری بات نہیں ایک گھر میرے سرکار دیے اس نے قربانی کن کے لیے دی میرے آقا کے لیے اور کریں یہاں کسی پھر یہ لکھا ہوا کتابوں میں موجود ہے آپ پڑھیں حق بسم اللہ ہاں ماشاءاللہ نوری صاحب کو میں نے بڑا یاد کیا تھا ماشاءاللہ میں جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو سچی بات ہے نوری صاحب کی بڑی یاد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے زندگی گزار دی میرے حضور کے ساتھ پھر وہ ایک اپنے شیخ کے مزاج سے بھی واقف تھے ایسا غلام تو پھر کبھی کبھی آتی ہے نا جو اپنے مرشد کے رنگ میں رنگ جائے ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ میرے خیالی صاحب سے یقین رونق لا رہی بہت بہترین ڈیوٹی کر رہے ہیں اللہ پاک استقامت دے صحیح صاحب قانون ساری گجرا والے کی جماعت بہت شاندار ڈیوٹی کر کے یہ اس ٹیم کی پہچان ہے میرے سرکار کا عام پہچان نہیں یہ پہچان کے لیے یہ وہ ٹیم ہے جنہوں نے درود شریف کروڑا ہی پڑھے ہیں ہم جب ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں تو میلاد میرے سرکار کا شروع ہو جاتا ہے پھر چلو بدائی جاؤ تو سرکار کا میلاد بن ہی جاتا ہے یہ میلاد شریف جاری رہے گا تا قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ دن بدن بڑھتا رہے گا یہ میرا ایمان کا حصہ دیکھیں آقا کا میلاد منانے کی توفیق یہ غلاموں کو ہی ہوئی یہ جتنا سرکار کا جس پہ کرم ہوگا کیا کہا جتنا میرے آقا کا جس پہ کرم ہوگا اتنا ہی میلاد وہ منائے گا یہ میرے سرکار کے کرم دی گل ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے والوں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے والوں سب سے پہلے اس نعمت کا ذکر کرو جس کی وجہ سے تمہیں ساری نعمتیں عطا ہوں میرے آقا کی وجہ سے تمہیں سب کچھ یہ درجے ملے باقی ایک دن میں نے اسکندر صاحب سے رونق لگا تھا میں کہا اسکندر صاحب ساڑی پھوپھاں بڑی میرے آقا کا عطا ہے سرکار کا کرم ہے ہم پہ میرے سرکار کا بہت کرم ہے قربان جائے میرے سرکار کا کرم ہی کرم ہے سانو غلامہ شامل کر دے ساڑی پھوپھاں بڑی جے گل سنو یہ جے گستاخ نہ ہوتے تو ساڑی بھی پھوپھاں ہونی سی انہاں گستاخاں دی وجہ تو غلاماں دی پھوپھاں بن گئی شاہ چورا شریف شاہ چورا شریف حضور پیر طاہر بادشاہ پیر علی بادشاہ پیر تو ہم آقا کے میلاد میں اکٹھا ہوئے یقین جانیے میں اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوں جب میرے سرکار کی محفل ہوتی ہے نا میرے پیر بھائیوں یاد رکھنا آقا کی محفل ہو سرکار کا میلاد ہوئے اس یقین کے ساتھ آیا کرو کس یقین کے ساتھ اس یقین کے ساتھ وہاں پہنچا کرو کہ اس محفل میں میرے سرکار تشریف لائے میرے آقا سرور کائنات سے بڑا کوئی میرے آقا سے زیادہ غیرت مند آیا نہ آئے گا سنو دنیا کے بادشاہوں کی کوئی شخص کسی اپنے بادشاہ کی شان بیان کرے کوئی کسی کے ساتھ وفاداری کرے وہ بادشاہ نہیں بھولتا تو جو میرے سرکار کا غلام ہوگا ہوش سنبھالنے سے لے کر لحد میں اترنے تک میرے سرکار نے نعرے لاتا رہا آقا کا میلاد مناتے ہوئے زندگی گزر گئی میرے سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزر گئی سنو میری بات تو جو لحد میں اترے گا میرا آقا بھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ علیہ چورا شریف علی پیر علی پیر علی پیر
میری آپ کی وجہ سے نہیں، یہ میرے سرور کائنات کا کرم ہے، یہ میرے سرکار کی شان کے خلاف ہے۔ کیا کہا؟ آقا کی شان کے خلاف ہے کہ غلام یاد کرے اور آقا کو خبر نہ ہو۔ وہ آقا نہیں جس کو اپنے غلام کی خبر نہ ہو۔ کمال ہو گیا۔ سنو، یہ موج بہانا لگن گیا، میلاد شریف منانے والوں، آل رسول کے نعرے لگانے والوں، تمہاری یہاں بھی روشن رہو گے، تمہاری قبریں بھی روشن رہیں گی۔ یہاں کو برکتیں ملی، اس کا ملیاں میرے سرکار کے صدقے تمہیں اس سے ملی، میرے آقا کی رحمت سے ملی۔ جب تو لہد میں جائے گا اسے ایک اور رونق آئے گا۔ آدم بادشاہ، ارشاد بادشاہ، شان اہل بیت۔ آج یہ جو غلام بیٹھے ہیں، یہ جو ابھی ان میں سے اکثریت وہ ہے، یہ عاشق رسول جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، انہاں جو اکثریت وہ ہے جنہوں نے سرکار کو دیکھا، اکثریت نہیں دیکھا، کچھ نے خواب میں دیکھا، جس نے میرے آقا کو خواب میں دیکھا اس نے میرے آقا کو دیکھا۔ ابھی بن دیکھے عشق دا عالم ہے، ابھی بن دیکھے غلام کا عالم یہ ہے کہ میلاد آیا، سرکار کا عید کا جشن آیا، غلاموں کے اندر ایک خوشی کی لہر لوٹ گئی، غلام نکل پئے، دنیا میں سارے غم بھول گئے، ہر چیز بھول گئی، میرے سرکار کا میلاد آ گیا۔ سنو، یہ تمہاری ابھی یہ جو حالت ہے یہ بن دیکھے ہے۔ سنو، جب غلام لہر میں اترے گا، اس لہر میں میرا سرور کائنات آئے گا، اس غلام کے میلاد کا عالم کیا ہوگا؟ اور سوال کو غلامہ کا عقیدہ ہو رہے۔ سنو، اس لہر میں کملی والے نے آنا ہو، جس لہر میں، اور وہ جس لہر میں میرے سرکار جس قبر میں آ جائے نا، جس میں وہ قیامت تک پھر وہ قبر عام قبر نہیں رہتی، دنیا چادریں چلاتی رہے گی، دنیا فیض دیتی رہے گی، وہ فیض جاری و ساری رہے گی۔ یہ وہ گھڑی ہے۔ سنو، آپ کے ڈرانا جو ہو رہے ہیں، ایک نہیں ڈرانے، جیوے جیوے میرا ایمان ہے کہ جس شخص نے محبت کے ساتھ یہ کتابوں کا علم نہیں ہے، کتابوں کا علم میں جرت نہیں کرتا، یہ جرت، یہ نگاہ، درویش کی نگاہ جرت دیتے ہیں، بڑے بڑے کتابیں والے ہوتے ہیں، جرت نہیں ہوتی۔ میرا یہ ایمان کا حصہ ہے جس نے میرے بادشاہ جی کے ساتھ ایک باری بھی غور نہ، آپ بالکل بہ کے نگاہ بہ گئی، اسے دل جو خوف نکل گیا۔ پھر میرے سرکار کی رحمت کا پہلو شروع ہو گیا، پھر وہ غلام ہوگا اور اپنے آقا کی رحمت کا بیان کرنا پڑے گا۔ یہاں سنو، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خوف نکل جائے، ویسے میرا یقین ہے کہ یہ خوف میرے بادشاہ کی حضور کے غلاموں کے کوئی خوف نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ گھیر لگا ہے، لبتے لبتے پھر تو ہمیں لے جاتا ہے۔ یاد رکھو، ابو جہل اپنی ذکر ہو رہا تھا، ابو جہل کا، مجھے تو بڑا کافر تو نہیں سی نا بتایا، تو یہ سارے ایام موجود ہیں، مستاق کے رسول بھی تھا، منکر بھی تھا، کافر بھی تھی، ظالم بھی تھا۔ یعنی کافر ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، ظالم ہونا ایک علیحدہ چیز ہے۔ اب وہ ظالم بھی تھا، سب کچھ تھا، تو سرکار کو کی کہنا ہے؟ سرکار سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ میرے آقا سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے رب نو دعوت بھیجے، کہ اپنے رب نو منگن والا ایڈا بڑا کافر ہو گئی، منگن والا کہ اپنے رب سے کہو ہے محمد کہ ہم پر عذاب، تو رب نے وہ کی کیا؟ ابھی میرے آقا نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف، ابھی آقا نے ابھی صرف غور ہی فرمایا ہے، کیا ہے؟
علی غور ہی فرمایا رب اللہ کہتا جبریل جا میرے محبوب نو کہہ دے میرا محبوبہ جتھے تو کھڑا اتھے عذاب نہیں آ رہا جہاں میرے آقا کی موجودگی میرے سرور کائنات کی موجودگی ابو جہل ورگے نو بچا سکتی ہے تو جڑا غلام ابن غلام ہے جو زندگی آقا پر درود پڑھتے گزر گئی جو غلامی رسول میں زندگی گزر گئی جو آل رسول کا غلام ہے تو تیرے درجے کا عالم کیا ہوگا یہ تو بات مصطفیٰ کی ہے جن کو عذاب دیکھو پھر میرے سرکار کی شانہ اس کافر کا بچہ بھی کہتا یا اللہ چادر دے دو آقا کی چادر ہو تو ابو جہل کا بیٹا بھی سرکار کی چادر دے سائے دے تھلے آ گیا کہتا میں محفوظ ہو گیا کیا بات یہ میرے سرکار کی شان ہے یہ جو حضرت عمار بن یاسر کو یاد کرنا ہے یہ شان میرے آقا کی ہے در کی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ملاد کے ساتھ کیوں ہے وہ کیوں اس لیے ہے کہ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ غلام فدا ہو گیا اپنے آقا پر تو جب آقا پر غلام فدا ہو جائے وہ غلام کو یاد کرنا نہیں بنتا